اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا انہا لظا، لیکن ایسا ہرگز ہوگا نزاعۃ للشوا، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے کھال ادھیڑ دینے والی، تدعو من ادبر و تولی، ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا، وجمع فاوعی، اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا۔ ان لوگوں کو اپنی طرف یہ آگ جو کہ کھال ادھیڑ دینے والی ہے بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا، دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا۔ کہ جب دین کی دعوت دی جا رہی تھی انہوں نے لاپرواہی کی اور اس دعوت کو نہیں سمجھا، اس سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا۔ اور جن لوگوں نے اس کو مانا اور ماننے کے بعد اس سے ہٹ گئے، وہ بھی اسی سخت میں ہیں، وہ بھی اس آگ میں ڈالے جائیں گے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جنہوں نے منہ پھیرا، اعراض کیا اس حقیقت سے، اس سچائی سے، یعنی کہ دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اندر کون سی مسلمانی ہے؟ ہم نے نئے دین گھڑ لیے، انفارچونیٹلی قرآن سے، اس حق سے، دین حق سے ہم نے اعراض کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر چند تاریخ واقعات انسانی تاریخ میں آئے ہیں، میرا یہ موضوع بحث ان کی بنا پر نئے نئے مذہب کئی لوگ بنا لیتے ہیں۔ اٹ از انفارچونیٹ، افسوس کی بات ہے۔ اور قرآن کو پس پشت الماری میں رکھا ہوا، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ کچھ بھی ہو، کوئی واقعات ہو، تاریخ میں کچھ بھی ہوا ہوا، ریممبر ہم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال میں جو محنت مکمل کر کے گئے ہیں اور دین کو جو انٹرپریٹ کیا اور جو قرآن چھوڑ کے گیا، اپنی سنت چھوڑ کے گیا، اصل دین وہی ہے۔ نئے واقعات کی روشنی میں نئے عقائد بنا کے نئی لڑائیاں لڑ کے اور دین کو پیچھے کر دینا بھی ایسی ہے کہ گویا اس سے اعراض کرنا ہے، اور اس کا ٹھکانہ پھر وہی ایسے لوگوں کا، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ قرآن، اگر آپ مسلمان ہیں، اس دین کو، اس سے اعراض نہیں کرنا، اسی پہ چلنا ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے، چاہے اس میں جس کا کوئی مرتبہ بتایا گیا ہے، کوئی بھی ہے، اس پہ چلنا ہے۔ اور مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان بڑی بڑی جنگیں ہو بھی سکتی ہیں، ہوئی بھی ہیں، جن کی بنیاد اکثر ہم قیاس کی بنیاد پر ہم جنگیں دیکھتے ہیں، بڑی کارروائیاں ہوئی، بندے بھی ہیں۔ ان بنیادوں پر ہم نے جنگیں ہو سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ صفین کے اندر قیاس بھی تھا، وہ تو عبد الرحمن ابن ملجم بھی تو قیاس ہی کر رہا تھا، کہتا تھا رائٹ، جو قتل کرنا ہے کچھ لوگوں کو، اور وہ قرآن سے ڈٹ قیاس کر رہا تھا۔ امام علی منع فرما رہے تھے، بھائی قیاس کرنا ہر بندے کا کام ہے، قیاس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس میں اگر تو قیاس کی بنیاد پر لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ امام علی کی ایکشن لینا ہی لینا تھا، قیاس کی بنیاد پر تھی، قرآن پہ ڈائریکٹ وہ لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ معاملہ اتنا پیچیدہ تھا، کمپلیکیٹڈ تھا کہ سم ٹائم پیچیدگی میں، قیاس میں غلطی آ جاتی ہے۔ ایک تو سوچ سمجھ کے ٹائم ہوتا ہے کسی معاملے کے متعلق۔ میرا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی جنگیں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ہمیں پھر لوٹ کے اپنے احکامات کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ قرآن موجود ہے نا، سنت موجود ہے، نہیں عمل کرو اس کے اوپر، بس بات ختم۔ فارگیٹ ایوری دیٹ، اسی پہ لگے رہتے ہو ہر وقت، یہی نیا دین بن گیا، اسی پہ چلنا، یہ لڑائی جھگڑے، دو بندے آمنے سے بٹھا دیے جاتے ہیں، اور وہ کیا یار مسلمان آپس میں اس میں میں کبھی ڈیٹیل سے بات کروں گا، میں ابھی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن سے اعراض کیا، اس کا ٹھکانہ یہ، اور مال جمع بند رکھا، مال کمایا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا۔ میرے بھائی یہاں ایک اور ہمارے معاشرے میں ہمارے رویوں کی یہ سب غلطیاں ہیں۔ پاکستانی رویے یہ ہے کہ اختلافات اگر ہو گئے، علمی اختلاف ہو،
سوشلائزیشن ایسی ہوئی کہ اندر لڑائی ہے، رویوں میں لڑائی ہے. بس یہ ہماری اپنے رویے ہیں پاکستانی ایشین. کوئی علمی بحث بھی ہوگی نا، فوراً رویہ ایٹیٹیوڈ بدل لینا، گالیوں پہ اتر آنا. کہا یار یہ تو آپ ایسی مقدس ہستیوں کو کوئی لوگ گالیاں دے دیتے ہیں، نعوذ باللہ. ویسے ان سے بڑے کو گالی نہیں دینی چاہیے. یہاں ہمارے رویے یہ ہے کہ یہاں تک اتر آتے ہیں. اٹ از ٹوٹلی بیڈ. اس سے بچنا چاہیے، اس سے بالکل بچیں. اپنے آپ محبت خلوص بنائیں. اور جہاں کوئی بات توحید کے یا اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہو، وہاں ایک انٹلیکچوئل ایکشن لیا جائے. جو بھی ہے اس کے اندر ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے. بہرحال یہ علماء، اس پہ میں لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا. یہ ہمارے یہاں بہت سی لڑائیاں ہمارے رویوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ایک میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. مال جمع جس نے رکھا، اللہ کے نام میں خرچ نہیں کیا. دیکھیں یہاں ایک بات اور بتاتا ہوں کہ جو لوگ ہیں توکل کرتے ہیں، کہ توکل کو آپ مس یوز نہیں کریں. توکل کا ایک بات یاد رکھیں، ہم جس حالت میں بھی ہیں توکل تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. تو اللہ کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. الماٹی اللہ. لیکن ہم توکل کو مس یوز کرتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ باندھو اور توکل کرو. آپ کے پاس اتنا اخراجات آپ کا کر سکتے ہیں، اس کے مطابق پاؤں پھیلاؤ. یہ اسلام ہے. آپ ایک گاڑی لیز پہ لینا چاہتے ہیں، وہ جائز نہیں ہے، وہ الگ بات ہے. آپ کی تنخواہ 20,000 ہے تو 20,000 کا آپ انسٹالمنٹ لکھوا کے آگے میں توکل کرتا ہوں. خود سوچنا یار، یہ وہ دنیا بھی اللہ نے آپ کو آزمانا. پھر آزمائش کدھر گئی؟ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ نے تو تمہیں اچھے اور برے میں سمجھنے کی تمیز دی ہے. تمہیں آزمانا ہے، آزمائش کر رہا ہے تمہاری. میرے احکامات پہ کون چل رہا ہے؟ اگر اللہ فرمائے کہ جاؤ جہاد پہ، اس پہ حج کرنے چلے جاؤ، اور جیسی حالت میں نکل پڑو توکل کرو. کسی نے پیسے کمانے تھے، ایسے ہی چل پڑنا تھا، یہ تو نہیں ہے نا بات. اور بھائی استطاعت کے مطابق پیسہ کماؤ، جمع کرو، گھر سے فراغت کرو. یہ آزمائشیں ہیں ساری. انبیاء کو میں اکثر بتاتا ہوں، حکم دیا تو آپ توکل کرتے جی. اب بعض معاملات ایسے جیسے نماز کا معاملہ ہے، اب کام بند کر کے آپ چلے جائیں. جہاد کے معاملے میں اللہ نے خصوصی توکل کی بات کی ہے، تو فرشتے اتر آتے ہیں. کچھ ایسے معاملات ہیں جہاں تو پھر نکلنا لازم ہو جاتا ہے. اب ایک اسلام ریاست کے اوپر حملہ ہو گیا، عزت و بحال کو خطرہ، پھر وہ ہاتھ باندھ کے تو نہیں بیٹھے گا نا. پھر تو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ پھر تو وہ جان بھی دینے کو تیار ہو جائے گا کہ میں جان کا سودا کر لیا ہے. یہاں وسائل کیا اہمیت رکھتے ہیں، سچویشن پہ چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں. ورنہ آپ نے یہاں اپنے اسباب کو یوز کرنا ہے. ایک برداشت نہیں کر سکتے آپ ایک شہر کا خرچہ، تو آپ صبر کریں. فی الحال پہلے اسے افورڈیبلٹی کریں، کیونکہ اللہ آزماتا ہے ہمیں. آپ ایک بیٹھ جائیں جی، آپ بیوی بچوں کے لیے کمائی نہ کریں، توکل کریں. یہ تو ٹوٹلی آپ کی، یہ تو بھڈ حرامی ہے. یہ تو آپ پکڑ ہے آپ کی. پھر توکل آپ نوکری کریں، محنت کریں، ڈٹ کے کام کریں، پھر اللہ پہ توکل کریں. یہ ہوتا ہے. حج کے لیے بھی تب جائیں جب استطاعت ہو. توکل کو مس یوز نہ کریں اور رحمت کو مس یوز نہ کریں کہ اللہ رحیم. میرا آبزرویشن لوگ یہ بات سن کے جناب گناہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. نمازیں اللہ تو معاف ہی کر دے گا. خدا کا خوف کرے یار. اور نماز تو تمہاری آزمائش ہے. اللہ معاف کرنے والے کا مطلب یہ سمجھ کے آپ نیکیاں کرنا چھوڑ دیں. اور کچھ ایسے لوگ مس گائڈ کر دیتے ہیں، فلاں 2 نفل پڑھ لو تو تمہارے اگلے پچھلے. اب وہ کہو نا جس کو پھانسی ہوئی ہے، سزائیں کئی لوگوں کو، عمر پڑھیں 2 نفل، اس کی امی آ کے مقتول کی معاف کر دے. آگے خدا کا خوف کرے. ایسا نہیں ہوتا. البتہ وہ گناہیں صغیرہ گناہ کی بات ہے کہ ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک 5 نمازیں صغیرہ گناہ معاف کر دیں ہو جاتے ہیں. انسپائٹ آف آل دس یاد رکھیے گا، جو بندہ دنیا کے معاملات میں پریشان ہے اور وہ مر گیا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ حرام موت مرا ہے. اور دنیا کے معاملات پریشانی کے لیے ہوتے ہیں. یا کوئی سچویشن بھی آتی ہے، اللہ نے ہر جگہ صبر کا حکم دے دیا ہے. دس سسٹم آف دا یونیورس. ایک پروڈکٹ بنانے والا پروڈکٹ بنا کے بیچتا ہے، فریج ہی بیچتا ہے، تو بتاتا ہے کہ اتنے ٹیمپریچر میں رکھو گے تو گوشت یہاں آپ رکھ سکتے ہیں.
اتنے میں اتنی چیزیں. ایک وقت آتا ہے تو وہ اس کا وہ سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے, یا تو بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے وہ یا چیزیں, تو اس کا پھر نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. ان ادر ورڈس اس کی ٹیوننگ کرنی پڑتی ہے. تندرست آدمی, صحت مند آدمی اگر دنیا کے معاملات کی وجہ سے وہ پریشان ہے اور دماغ پہ لے کے دین کے کام اور بڑے بڑے ایم نہیں رکھے, والدین کی خدمت نہیں کی اور بچوں کا خیال نہیں رکھا آپ نے, یہ خطرناک عمل ہے. اس میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. اسپائٹ آف آل دس اگر ہو گئے پریشان تو ہونا ہی نہیں ہے کسی صورت. یہ چند روزہ دنیا اس کے معاملات کے لیے پریشان. اللہ نے ہر جگہ صبر کا آپ کو حکم دیا ہے. اور اپنے پاؤں ہم بہت ساری پریشانیاں پرچیز کرتے ہیں, میں نے پہلے ہی بتایا ہوا کیا ضرورت ہے آپ بچوں کو ان چیزوں پہ لگا دیتے ہو کھانے کی جو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. جب افورڈ کرو گے تو کھلا لینا, بول تو ایسے فضول خرچیاں. کیا ضرورت ہے اتنا قیمتی کر لینے کی جس کو افورڈ نہیں کر سکتی. یہ کون سا توکل ہے؟ آپ کمائیں, اپنی اس کے مطابق رہیں, اللہ پہ توکل کریں. یہ ہے, پھنس گیا تو وہ تو کرنا ہی کرنا توکل. ایک فائدہ اس زندگی کا ہے وہ بنا دیا گیا ہے. اور پھر یاد رکھیے گا ایک آدمی کو پھانسی ہوئی اگر وہ انتظار میں بیٹھا ہوا کہ مجھے لٹکا دیا جائے گا, تو اب اس کا چارہ کار ہے کوئی اور. ایسے کو بھی صبر کا ہی حکم, اسے ایکسیپٹ کرنے کا حکم. بس تم ایکسیپٹ کرو, ہاتھ کاٹ کے آپ ایکسیپٹ کرو اس کو کہ ایسا ہو گیا میرے ساتھ. اور ہم لوگ الٹ چلتے ہیں. خوف, یہ میں نے کہا تھا نا, گھر سے نکلے ڈر ہے کہیں حادثہ نہ ہو جائے. اللہ ہر کو حادثے سے بچائے. کہیں مجھے کو پکڑ نہ لے, مجھے کہیں فلاں جگہ نہ جانا پڑ جائے. کئی جگہ لوگوں سے جانے کے سامنے گھبراتے ہو, یہ کرتے ہو, اس لیے اندر گھس جاتے ہو. بڑے ہم پر امن ہے, اور ڈر کی زندگی ہے, یاد رکھیے. خوف ہے نقصان نہ ہو جائے کاروبار میں. اینی تھنگ اینی ٹائم اینی تھنگ کوڈ بی ہیپن. یہ مائنڈ سیٹ آپ کا, کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, تمہارے پاس میں کچھ نہیں. آپ کو اللہ کی قسم سکون آ جائے گا. ڈرتے ہو ہے چور ہو آ جائے گا, فلاں ہو جائے گا. بھی چور بھی آ سکتے ہیں یہاں تو پاکستان کے اندر, تو موبائل بھی سنیچ ہو سکتے ہیں. اینی تھنگ کوڈ بی ہیپن. جب یہ شیر والی زندگی اس کو کہتے ہیں. اتنے وسائل ہونے کے بعد آپ کی مرضی سے کچھ نہیں ہوتا. زندگی میں کچھ بھی آ سکتا ہے, کس طرح بیماری بھی آ سکتی ہے, کس وقت آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں, آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے, کوئی عزیز و اقارب مر سکتا ہے. یاد رکھیے اللہ نے ہر صورت میں صبر کا حکم دیا, چلانے کا نہیں. ایکسیپٹ کرو, یہ سسٹم ہے. تو اللہ جب پروڈکٹ بھیج رہا ہے نا بنا کے ساتھ بتا رہا, ٹھیک ہے جی, فکر کرنی ہے تو آخرت کی کرو. دنیا کماؤ, میں کتنی ویڈیو بتا چکا ہوں, اس سے ممانعت نہیں ہے. اسباب یوز کرو, اللہ پہ بھروسہ کرو. لیکن ایک تو میں نہیں ہے کہ بے جائیے نا توکل کو غلط ہم نے ڈیفینیشن بنا لی ہے کہ نماز نہیں پڑھی میرا اللہ پہ توکل, اللہ معاف کر دے. آج صبح ہوتے تو اسے پکڑ کے لٹکا دیتے. آپ نے تو ایسے ایسے آفیسرز کو فائر کیا جو نماز نہیں پڑھ سکتا, اور کیا کام دنیا کے کر سکتا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو سمجھے. اب اللہ نے پروڈکٹ بنائی, اس کی ہر خوبیاں خامیاں بتا دی ہے, کیسے رہنا ہے, کیا کرنا ہے. آگے اس میں بتایا گیا ہے ان الانسان خلق ہلوعا, کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا, جب اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے. وَإِنَّ مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ, مگر وہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. غور کیجیے گا پھر بات کے اوپر کہ کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہو. اللہ نے انسان کی ایک فطرت بتا دی, نیچر بتا دی, پوائنٹ آؤٹ کر دیا. اور جب اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا, بہت جلد گھبرا جاتا ہے. اللہ نے اس لیے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ بھی میرا سسٹم ہے, گھبرانا نہیں ہے, صبر کرنا ہے. یہ دنیا چند روزہ ہے, ایک دن ڈیڈ باڈی پڑی ہوگی. فکر نہیں کرو, کچھ عمل کرو, اللہ کو راضی کرو, اللہ سے مدد مانگو. ملنا اتنا ہی ہے, یاد رکھیے گا. کوشش کر لو جو بھی ہے. اللہ نے ہمیں ایک طاقت اختیارات, تصرف اختیار دیا ہو کہ انسان گلاس میں جا کے پانی اٹھا کے لا سکتا ہے. یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہوا, تصرف کا اختیار. کیا ہم اس کے مالک ہیں اختیار؟ اللہ جب چاہے چھین لے تو ہمیں جب چاہے مار دیں. کچھ معاملہ اللہ ہمیں مرضی دی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیے تھے, اللہ کی مرضی سے جب چاہتے تھے وہ مٹی کے پرندے بناتے اڑا دیتے.
اللہ نے تو عیسیٰ کو ہی مار دیا، دنیا سے لے گئے، بس جیسا بھی اس دنیا سے تو انہیں موقوف کر دیا گیا. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. تو جو بھی ہے مطلب پیغمبروں کی بات کر رہے ہو، دنیا سے چلے گئے، انہیں رخصت ہو گئے اس دنیا سے. دنیا جانے کو کس کا جی چاہتا ہے؟ تو یہ اللہ نے ہمیں مرضی دی ہوئی ہے بہت سارے کاموں میں، بہت سارے کام ہیں وہاں لمیٹیشن ہمارا کوئی ہمیں کچھ نہیں، لیکن اختیارات اللہ کے پاس ہے. جب چاہے متاخرت کر دے ہم سے، ہمیں پانی کی توفیق بھی نہ ہو. ہمیں کہا ریسورس اختیار کرو، دولت کماؤ، دولت کماؤ، لیکن منظوری اللہ نے کرنی اتنی. یہ آپ کی طاقت ہے، میں تو کہوں گا کہ آپ اتنا کام کریں، اتنا کام کریں. اگر آپ پیسے چاہتے تو اللہ کو مناتے جائیں اور لیتے جائیں. یہاں تھوڑا سا لاس ہو گیا تو بیٹھے ہوتے جا گئے، او جی میری مقدر اتنا ہی ہے. کیا جاہلانہ سوچیں یار، تمہیں کیا پتہ تمہارا مقدر کتنا ہے، کتنی محنت کی تم نے اس کام کے اندر. وہ تو ہے کہ اللہ کے اختیار ہے. پوری دنیا کے انسان ایک طرف ہو جائے، تمہیں کچھ نفع پہنچانا چاہے، they will not be able to do so except which Allah has destined for you. لیکن اتنا ہی جو اللہ نے آپ کے لیے مقدر کر دیا، لہذا آپ محنت کریں، کوشش کریں. یہاں مال کو جمع کر کے نہیں رکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو یہ ایک بات بتا کہ انسان کا حوصلہ ہے. اور جب اسے یہاں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہٹ اٹھتا ہے، اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے. جب ہم اسے مال دیتے ہیں تو وہ بخل کرتا ہے، مائزر بن جاتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. دیکھو لہذا پلیز خرچ کرو اگر اللہ نے دیا ہے لوگوں کو. یہ تمہیں موقع ہے اللہ کو خوش کرنے کا. دو گے تو اللہ اور بڑھا دے گا، اللہ خوش ہوگا. اور بخیل اس میں قرآن کی ایک آیت ہے نا کہ اتنا بھی ہاتھ نہیں کھول دو کہ تم خالی ہو کے بیٹھ جاؤ، اور اتنا گردن سے بھی نہ اپنے ہاتھ باندھو کسی کو کچھ دو، نہ درمیان میں رہو. اگر آپ سب کچھ دے دیں گے تو پھر قرآن کے الفاظ یہ کہ پھر ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. لوگ کہیں گے وہ دیکھو کلاش یا کنگلا بیٹھا ہوا، اس کے پاس کچھ نہیں. دیکھیں بیمار لوگ یا جو لوگ صلاحیت نہیں ہے کام کرنے کی، یا ایسے مسائل ہیں وہ ان سے ایگزمپٹڈ ہیں، ان کو آپ نہیں تانا زنی کرنا. ورنہ صحت مند لوگوں کو پیسہ تو سب دے دیا، ایسا بھی اللہ نے کیسا خوبصورت حکم دیا. اپنے لیے بھی رکھو اپنے پاس، اگینسٹ رینی ڈیز بھی رکھو، اپنے بچوں کے لیے رکھو. آپ اچانک موت ہو جائے تو بعد میں بچے کے بھی کام ہے، بیکاری نہ بن جائے. تو کوئی اس طرح اسلام کا حکم، کیسی پلاننگ، اور اللہ پہ توکل کرو، سارے کام کرتے جاؤ اور اللہ کے نام میں خرچ کرو. تو اس طرح اللہ ایک سسٹم جو ہے نا، جیسے ایک دوسرے نیک بخت بھی ہے یہاں، بد بخت بھی ہیں. لیکن ایسا کون کرتا ہے؟ الا المصلی. یعنی کہ جو وہ یہاں جو آیت کے تناظر کی بات یہ شروع میں فرمائی گئی ہے کہ انسان تو بڑا ہے کام حوصلہ پیدا ہوا ہے، جب اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے، جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے. مگر نماز گزار، لیکن جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، وہ نہ بخیل ہوتے ہیں اور نہ پھر جب آسائش آتی ہے تو اس کے اندر وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کی راہ خرچ کرتے رہتے ہیں. یہاں بتا بھی گئی، ان کی خوبی بتا بھی گئی ہے کہ اللہ زینہ ہم علی صلاتہم، اللہ زینہ ہم علی صلاتہم دائمون، جو نماز کا التزام رکھتے ہیں، یہ بلا ناغہ پڑھتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے. یہ جو نماز کا التزام رکھتے ہیں اور بلا ناغہ نماز پڑھتے ہیں، اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے، یعنی کو اپنے مال میں سے دیتے ہیں. بات غور کیجیے گا، کن کن کو؟ لسائل والمحروم، یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا. کہ جو ان سے مانگتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، اور جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتے ہیں. لسائل والمحروم، یہ آپ لوگ اس کے اوپر غور کر لیجیے گا. اور جو روز جزا کو حق سچ سمجھتے ہیں، یعنی پتہ کہ ایک مائٹی ڈے آئے گا، اس دن ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا. جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں. اور والذین هم من عذاب ربہم مشفقون انہ عذاب ربہم غیر معمون، جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے. یاد رکھیے گا، یعنی کہ وہ اللہ ہی سے خوف کھاتے ہیں
اللہ کے عذاب سے دنیا کی کسی چیز سے خوف نہیں کھاتے. خوف ایک کنڈیشن ہے، ایک سچویشن ہے، ایک سٹیٹ ہے مائنڈ کی، یاد رکھیے. اللہ کے عذاب سے کہ اللہ ہمیں اس میں ڈالے گا، وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے رہتے ہیں. اور صرف اللہ ہی سے کہ ہمیں روز بحشر وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مائٹی ڈے، وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. یعنی وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. عذاب اللہ کا ہی ہے. دنیا کی کسی شے سے وقتی طور پہ ان کا وسائل نہیں ہوں گے، زندگی تنگ ہوگی، گھٹن میں ہوگی، لیکن وہ خوف نہیں کریں گے. خوف تو خدا سے کرنا چاہیے. چیزیں، مال، دنیا، لوگ، خدا ہے جس سے خوف کیا جائے. میں پہلے بتایا، اسے ٹیکل کیا جاتا ہے، خوف نہیں کیا جاتا، خوش آمدید کی جاتی. صرف اللہ کا خوف رکھو، انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. جب یہ باتیں انسان کے اندر آتی ہیں نا، پھر ان جھنجھروں میں نہیں پڑتا. ایسے فضول کے خوف جو ہم نے پرچیز کیے ہوئے ہیں، ایسے ہی اپنی لائف سٹائل کے اوپر جو غلط بنائے ہوئے ہیں. ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں آپ کی جو اکنامک انیکویلٹی ہے، ایسے ملک میں رہ رہے ہیں. وہاں رہتے ہوئے پھر ایسے مسائل تو ہمیں ان کو کبھی بھی اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دو. ویسے ہیپی رہو، ٹیکل کرو چیزوں کو، اور ایوری ٹائم ایکسیپٹ کرو ان چیزوں کو. پارٹ آف لائف ہے، اور یہ اس لائف کا حصہ ہے. جو ڈر کے اندر نہیں بیٹھو. پھر آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں، پھر بھی آپ خوف کا شکار رہیں. بے خوف ہو جاؤ، خوف بھی آپ سے ڈرے. یہ کیا چیز ہے؟ میرا یہ عقیدہ ہے، میں قرآن سیکھا، یہ قرآن سے یہ چیزیں. اس کا مطلب یہ نہیں آپ پہ تکبر آ جائے. اور یاد رکھیں کہ جب یہ بے خوف زندگی ہو جائے، ایک لفظ زندگی کا یاد رکھنا، ہمیشہ انکساری، ہمبل ایٹیٹیوڈ، مسکراہٹ اور چہرے کے، لوگوں کی عزت کریں. یہ میری بات جو بھی سن رہا ہے، یہ بات ذہن میں، دشمن بھی ہو اس سے بھی آپ پیار سے بات کریں. بیوی بچوں سے حالت جیسے بھی ہو، آپ کا ایٹیٹیوڈ خراب نہیں ہے، مشکل کام ہے. مسکراہٹ کے ساتھ ملے، ادب کریں. دوسروں کا احترام کا مطلب ڈرنا نہیں ہوتا، یہ عظمت ہے انسان کی. نہیں دے سکتے کسی کو محبت سے، اسے اسمائل دے دیں. ماں باپ اور بیوی بچوں سے تو تصور نہیں لڑنے کا. یہ آپ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ ذہن سے نکال دیں بس. کبھی بھی ایٹ اینی ریٹ ہو ہی نہیں سکتا یہ کبھی. آپ جس حالت میں بھی، آپ بھلے بھیک مانگ رہے ہو، ان کے ساتھ نہیں لڑنا، اور پیار و محبت کرنا. سب باقی حالات اللہ ٹھیک کرے گا. جب ہم گناہ ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، اس پہ اللہ نے جب خود کہا صبر کرو، بات ہی ختم ہوگی. بی پیشنٹ، یہ ہمارے سسٹم ہے. رجوع کرو، بی ہیپی رہو، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کرم کر دے گا. دس از دا فلاسفی آف لائف. جب آدمی ایسا ان مسائل کو، چھوٹے چھوٹوں کو ختم کرتا ہے، اپنے اندر ایک بریوری لاتا ہے، پھر کچھ بڑا سوچتا ہے. بڑے ڈریم آتے ہیں کہ میں ملک و قوم کے لیے، اجتماعی فکر پیدا ہوتی ہے، سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں کچھ کروں. کیونکہ ایرسٹوٹل کچھ یونانی فلاسفر نے کہا تھا، جب غریب ان غربت سے باہر نکلتا ہے، پیسہ آتا ہے تو وہ آرام ملتا ہے، بیٹھ کے سوچتا ہے تو آگے بڑھو. میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے پرابلم ہماری خود کریٹڈ ہے. بہت سارے ہمیں ٹیکل کر رہے ہیں ان کو رہتے ہوئے. ان کے پرابلم کیا ہوتی ہے یار؟ یہ تو پارٹ آف لائف ہے، چیزیں زندگی کی ایسی چلتی ہیں ساری. آپ دنیا کے معاملے مت پریشان ہوئے. بس آپ بڑا سوچیں، ملک و قوم کے لیے، قوم کے لیے کچھ کرنا ہے، ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، سسٹم کے لیے کچھ کرنا ہے. ایسی سوچ ہو، آپ کی اپر لیول کی سوچ ہونی چاہیے. نہیں کرو گے تو پھر بھگتو گے. السلام علیکم.